بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ صحت اور تعلیم سے 35 ارب روپے 35 بلین روپیز جو ہیں اس کی کٹوتی کی جائے گی، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کفایت شعاری کرنی ہے، ہمیں پیسوں کی بچت کرنی ہے۔ لیکن دوسری طرف پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں، یہ جو خبر ہے صحت اور بجٹ سے 35 ارب روپوں کی کٹوتی، یہ سٹی 42 نیوز جو محسن نقوی صاحب کا چینل ہے، یا سٹی میڈیا گروپ جو 24 نیوز ان کا نیشنل چینل ہے، یہ اس کا ریفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ 35 ارب روپے 35 بلین۔ لیکن دوسری طرف پنجاب حکومت کا 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان، 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان، یعنی صحت اور تعلیم سے 35 ارب روپوں کی کٹوتی۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، گورنمنٹ ہے جی، فیصلے ماننے پڑتے ہیں۔ اور دوسری طرف 50 ایکڑ تقریباً 2 مربعوں پر مبنی جگہ پر پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان، جہاں پر فلم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے، بہترین اداکار پروڈیوس کرنے کے لیے، اداکاریں پروڈیوس کرنے کے لیے، ڈانسرز، سنگرز اور رقاصائیں، آپ جو مرضی سمجھ لیں، یعنی جو پوری کی پوری فلم انڈسٹری کو جسے کہتے ہیں نا معطر کر دیتا ہے، خوشبو جہاں سے آتی، جہاں سے ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو اداکار اور اداکارائیں ہیں ان کی کمی نہیں، اس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اس ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ مزید بہترین اداکار ہم پروڈیوس کر سکیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، وہاں پر اس طرح کا ماحول بنے کہ لوگ فلم انڈسٹری کی طرف موو کر سکیں۔ جو فلم انڈسٹری ہے وہ اس وقت زوال کا شکار ہو چکی ہے، تو پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کیا جائے گا، جو 50 ایکڑ پر مبنی ہوگا۔ اب یہ دو مختلف نیوز ہیں۔ 50 ایکڑ پر مبنی پنجاب فلم سٹی کے قیام کے اعلان، میرا نہیں خیال لاکھوں روپوں کی بات ہوگی یا کروڑوں کی بات ہوگی۔ اب تو بھائی ایک 2 مرلے کا گھر بنانا ہو نا، 2 مرلے کا، تو دیکھنے والے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، وہاں بجلی کے بھی یوٹیلیٹی بلز بھی ہوں گے، یعنی پورے کا پورا ایک طرح سے وہ خود کہہ رہے ہیں یہ سٹی بنے گی، اس پر کتنے کروڑوں اور اربوں روپے لگائے جائیں گے وہ تو پنجاب حکومت بہتر بتا سکتی ہے۔ مگر صحت اور تعلیم میں سے 35 ارب کی کٹوتی ہوئی ہے۔ ابھی میں نے آپ سے ایک خبر شیئر کی تھی پچھلے ہفتے کہ تونسا میں جو بچے ہیں ان کو انجیکشن، یعنی ری یوز کیے گئے انجیکشن، ان کو ایڈز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں کتنے کروڑ بچے، تقریباً 2.5 کروڑ بچے ابھی اسکول گوئنگ جو ہیں، بلکہ جنہیں اسکول جانا چاہیے، بہترین ورڈ یہ ہے، وہ اسکول نہیں جا پا رہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی فیکٹر ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے، ہمارا تعلیمی معیار کیا ہے، ہماری تعلیم کیسی ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے، یہ سارے چیلنجز الگ ہیں۔ میں ان کی ڈیبیٹ میں جاؤں گا تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا معاملات ہے۔ پھر ہیلتھ کے معاملات کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ہاسپٹلز میں ادویات کتنے % فری ہیں۔ ابھی آپ کسی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کے ہاسپٹل میں چلے جائیں، ایک بیڈ پر 4 پیشنٹ ہیں۔ مجھے ڈاکٹرز کی نیت پہ شک نہیں ہے، حکومت کہتی ہے ہم اپنا بیسٹ دے رہے ہیں، لیکن اس ماحول میں جب ملکی حالات یہ ہیں تو جو پنجاب فلم سٹی ہے آپ اس کو 1-2 سال ڈیلے کر سکتے تھے۔ ہمیں بچے پڑھے لکھے چاہیے، ہمیں صحت مند قوم چاہیے، ہمیں صحت مند پنجاب اور پڑھا لکھا پنجاب چاہیے۔ فلم سٹی کے قیام سے میرا خیال ہے میکسیمم کیا ہوگا، 10 اور وہ پیدا ہو جائیں گی، ہانیہ عامر آ جائیں گی، 10 میرا اور آ جائیں گی۔ میرے لیے تمام لوگ قابل عزت ہے، آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو انسلٹ اینی ون، یہ بتا رہا ہوں، میں کسی کو ہیومیلیٹ نہیں کر رہا، میں کسی کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا۔ سائمہ 10-15 پروڈیوس کر لیں گے، اور 10-15 محمد رانا پروڈیوس کر لیں گے، شان پروڈیوس کر لیں گے، کیا ہوگا اس سے؟ کوئی آپ کی اکانومی جنریٹ ہوگی، آپ کے ملک کا نظام بہتر ہوگا، آپ کے ملک کی کوئی وہ آئیڈینٹی، کوئی سافٹ امیج آپ کس حد تک بہتر کر لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ فلموں سے، ڈراموں سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، میں کسی کو زبردستی اپنے آئیڈیا تو اس پہ مسلط نہیں کر سکتا۔ اب اس پیراڈاکسیکل سچویشن میں جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کفایت شعاری کریں، ایک میں آپ کے ساتھ اور ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، یہ مظہر برلاس ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں لگائی ہے، میں ان کی بھی تصویر شیئر کر رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ 50 یا 30، بلکہ میں معذرت چاہوں گا،
30 گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ کون جا رہا ہے. انہوں نے تو باقاعدہ نام بھی لیا ہے, لیکن میری یہ صحافتی ذمہ داری ہے ایز اے جرنلسٹ, جب تک میرے علم میں نہ ہو, میں ادھر موجود نہ ہوں, لیکن گاڑیاں ضرور ہم نے دیکھی ہیں کہ 30 گاڑیوں کا پروٹوکول. پہلے چلے میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں, پھر اس کے ساتھ کچھ تصاویر شیئر کرتا ہوں. اب یہ آپ تصاویر دیکھیں, کیونکہ جو سوشل میڈیا کی پالیسی ہے, آپ کسی بھی ویڈیو کو 3-4 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دکھا سکتے. اب یہ کون سی معروف مشہور شخصیت ہے, کون سی حکومتی شخصیت ہیں جو تقریباً 28 سے 30 گاڑیوں کے پروٹوکول میں سفر کر رہی ہے؟ کون ہے جو اتنی زبردست سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ چل رہا ہے؟ وہاں پر مظہر بلال صاحب نے ایک شخصیت کا نام لیا ہے, لیکن میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا, میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک میری انفارمیشن میں ایک چیز 100% نہ ہو وہ میں اس پر بات نہیں کر سکتا. لیکن میں یہاں پنجاب حکومت سے کہوں گا کہ 8 بجے مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں. جو بیچارے شولڈر شاپ رکھتے ہیں, جو ہینڈ شاپ رکھتے ہیں, کچھ لوگ بازوؤں میں, آج کل نئی ٹرمز آئی ہیں جسے اینو اسی پنجابی چ کہنے ہیں کندھا, لوگ اب اس پہ کوئی وہ کوٹ پینٹ ٹائز پتہ نہیں بیچارے بچوں کے کھلونے ایک شولڈر پہ دوسرے شولڈر پہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن 8 بجے کے بعد وہ سب کچھ پیرا فورس ان سے چھین لیتی ہے. کچھ لوگ ہینڈ شاپ ہے, ہاتھوں میں سامان لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, وہ 8 بجے کے بعد چھین لیتی ہے. ہمیں بالکل حکومتی احکامات پر عمل کرنا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ 8 بجے تک دکانیں بند کروا رہے ہیں, آپ پیرا فورس جو ہے وہ اس کے لیے معافی کا کوئی خانہ نہیں ہے. چلان بالکل حکومت کر رہی ہے, کارپوریشن والے سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں. حکومت کہتی ہے کفایت شعری کیجئے, جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن سکول جو ہے وہ یا کالج یا تعلیمی ادارے پہلے 2 دن ہوتے تھے, 3 دن ان کی چھٹیاں کر دی ہیں. تو یہ پروٹوکول کی کمی ہمیں کرنی پڑے گی. پچھلے دنوں زرداری صاحب بھی گئے ہوئے تھے, وہ تو بات پھر سوشل میڈیا پہ یہاں ہو گئی. ان کے بھی پروٹوکول میں کہتا ہوں بے شمار گاڑیاں تھیں. سوال یہ ہے کیا عام آدمی کو صرف پروٹوکول یا حکومتی احکامات پر عمل کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. پڑھے لکھے جو معاشرے ہوتے ہیں وہاں پر گورنمنٹ کے ڈائریکشن پر عمل کرنا چاہیے, لیکن یہ کیا سین ہے, یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اور میں آپ کے ساتھ کچھ بدقسمتی سے میرا مزاج نہیں ہوتا کہ میں ہمیشہ افسوسناک خبریں شیئر کروں, لیکن میں آپ کو بتانے لگوں کہ میں کیوں پریشان ہوں, میں کیوں اس وقت افسردہ ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ اس حد تک پینفل ہیں کہ یقین کریں عام آدمی, میں ایک عام آدمی کی یہ میں نے اپنا موبائل اٹھایا, اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا, وہ آپ دیکھیے گا. میں نے ایک نجی چینل میں پروگرام کیا تھا, بلکہ میں ان کی تصویر آپ کے ساتھ لگا رہا ہوں, یہ چیک کیجئے, بلکہ میں کلپ اسی کا لگا دیتا ہوں, یہ آپ دیکھیں. 5 دن ہو گئے کلمے کی قسم روٹی مول لے کر نہیں کھادی. یہ مجھے ایک بابا جی ملے تھے آج سے 4-5 روز پہلے. یہ کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ 5 روز سے میں نے خرید کے کچھ نہیں کھایا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کھا کیسے رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے رکشے سے ایک رومال کے اندر نان اور حلیم, جو میرے دوست یا میری مائیں بہنیں بیٹیاں کچن کو یا فوڈ انڈسٹری کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, وہ یہ بات کی گواہی دیں گے کہ حلیم ایک ایسی پروڈکٹ ہے, ایک ایسی فوڈ آئٹم ہے جو بہت جلدی بس جاتی ہے, کیونکہ اس میں مختلف مسالے ہوتے ہیں. دودھ بھی آج کل بالخصوص جیسا موسم ہے, وہ 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک وہ بابا جی وہ بسی ہوئی حلیم کھا رہے تھے, یا باسی چلے میں کہہ دیتا ہوں, لیکن انہوں نے مجھے شرمندہ کر دیا. میں نے ان سے سوال کیا کہ بابا جی یہ تو بس چکی ہے, یہ باسی ہو چکی ہے. انہوں نے کہا بیٹا اللہ کا رزق باسی نہیں ہوتا. میں خاموش ہو گیا. میں اپنی جگہ درست تھا, لیکن ان کے ایموشنز اتنے ہیوی تھے کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. گیس کی قیمتیں کہاں پر ہیں؟ 500 450 LNG ہمیں مل رہی ہے, ٹھیک ہے. حکومتی نرخ جو ہے وہ 304 روپے ہیں, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کہاں پہ چلی گئی ہیں. اور ابھی علی پرویز ملک صاحب نے کہا ہے کہ اگر IMF کے ساتھ معاملات نہ طے ہوئے تو 50 سے 55 روپے مزید لیوی لگائی جا سکتی ہے. تو ان حالات میں میرا خیال ہے پنجاب فلم انڈسٹری کے قیام کے فیصلے کو ریویو کیا جائے ایز اے پاکستانی, ایز اے سٹیزن آف پنجاب, ٹھیک ہے. میری یہ حکومت سے گزارش ہے, اور عام آدمی کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور پروٹوکول میں فل فور کمی لائی جائے. یہ جو 50 گاڑیوں کا پروٹوکول جا رہا ہے اس میں کمی آنی چاہیے, تبھی ہمارا ملک جو ہے آگے بڑھے گا.
ادروائز اگر ہم عام آدمی کی بات نہیں کریں گے، غریب کی بات نہیں کریں گے، عام آدمی کا مطلب ہے 90% پاکستانی جو شاید اپنے حقوق کی بات کرنا بھی بھول گیا ہے، اگر ہم اس کی بات نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے ہم پاکستان کے ساتھ بھی خدا نخواستہ زیادتی کریں گے۔ میری دعا ہے کہ یہ حکومت اچھا کرے، یہ حکومت ڈیلیور کرے، لیکن ڈیلیور کرے تو صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔